ایک اور مثال میں آپ کو پیس آف انفارمیشن کے ساتھ سمجھاتا ہوں۔ ہمارے ہاں جو لینگویجز ہیں وہ اس کے مختلف خاندان ہوتے ہیں، مختلف فیملیز ہوتی ہیں، کہ ایک لینگویج ہے اس سے بہت ساری لینگویج بنی، پھر دوسری لینگویج ہے اس سے بہت ساری لینگویج بنی۔ جیسے انڈو یورپین لینگویج کوئی ایک لینگویج تھی جس سے انڈو یورپین ہندوستان اور یورپ کی تمام لینگویجز بنی ہے۔ پھر ڈراویڈن لینگویجز بالکل ڈیفرنٹ ہیں، اس کے جو تلفظ ہے، اس کی جو گرامر ہے وہ بالکل مختلف ہے۔ تو جب لنگوسٹکس کا مطالعہ کیا گیا تو یہ پتہ چلا کہ مختلف زبانوں میں بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جو کہ بالکل مشترک ہیں اور وہ بہت زیادہ ملتے جلتے ہیں۔ جیسے اگر آپ پرشین میں دیکھیں تو پدر کہتے ہیں یعنی کہ باپ کو، اور اگر آپ سنسکرت میں دیکھیں تو پتا کہتے ہیں، اور پدر یعنی پتا پدر، اور انگریزی میں آپ دیکھیں تو فادر کہتے ہیں۔ اسی طرح آپ اگر سنسکرت لینگویج کو دیکھیں تو اس میں لڑکے کو کہا جاتا ہے بالک، اور اگر آپ پشتو میں دیکھیں تو اس میں کہا جاتا ہے کہ حالک، حالکہ غالباً ایسا کچھ کہتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں اور گنتی دیکھیں، 1 2 3 سے اس طرح کے الفاظ آپ کو انڈو یورپین کی بہت ساری لینگویجز میں آپ کو ملیں گے۔ 3 دونوں سیم ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو معاملہ ہے، اس سے یہ پتہ چلا، مورخین نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ جتنی بھی زبانیں بولنے والے لوگ ہیں جو انڈو یورپین لینگویجز بولتے ہیں، تمام اقوام کسی زمانے میں کسی ایک خطے میں ایک مقام پر رہتی تھی، اور جب ان میں آپس میں تقسیم ہوئی یا آپس میں ادھر ادھر بکھر گئے تو پھر مختلف زبانیں پیدا ہو گئی۔ اب یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آرینس، اس کی ایک تھیوری پوری کہلاتی ہے، آرین انویژن تھیوری یا پھر آرین مائگریشن تھیوری، اس کے بارے میں ہم آگے تفصیل سے بات کریں گے۔ یہ کہتے ہیں کہ وہ سینٹرل ایشیا میں یہ تمام لوگ جو ہے آپس میں ایک ساتھ رہتے تھے، پھر وہاں سے یہ لوگ تقسیم ہو گئے۔ اب یہ پیس آف انفارمیشن کیا تھا؟ لینگویجز کے اندر سملیرٹیز، اور اس نتیجہ کیا اخذ کیا گیا کہ سینٹرل ایشیا کے اندر تمام لوگ ساتھ رہتے تھے۔ لیکن اسی سے یہ نتیجہ دوسرا اخذ یہ کیا گیا، ہندوستانی جو نیشنلسٹ ہسٹورینس ہیں انہوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ معاملہ یہ ہے کہ ہندوستان میں اصل میں وہ پروٹو لینگویج موجود تھی، اور ہندوستان سے لوگ جو ہے دیگر ممالک میں گئے، اور یہاں سے پھر جو ہے مختلف خاندانوں میں زبانوں کی تقسیم ہوئی۔ تو ایک ہی پیس آف، لیکن اس کی جو انٹرپریٹیشن ہے وہ بالکل مختلف ہو جاتی ہے۔ تو یہ پوری ہسٹوریوگرافی کے بارے میں نے آپ کو بتایا ہے، اور بطور ہسٹری کے طالب علم کے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم جو تاریخ کا مطالعہ کر رہے ہیں وہ کس بنیاد پر کر رہے ہیں۔ یہ بات تو اصولی طور پر طے ہے کہ ہسٹری جو ایک انسرٹن چیز ہے، یعنی کہ جو چیز بیان کی جا رہی ہے وہ 100% درست نہیں ہو سکتی۔ لازمی نہیں کہ یہی ایک پہلو ہے، ہو سکتا ہے اس کا ایک مختلف پہلو ہو جس کے اوپر آپ غور و فکر کر سکتے ہیں، جس کو آپ تلاش کر سکتے ہیں۔ ہسٹوریوگرافی کے حوالے سے جو ہم بات کر رہے تھے، اس میں آخری بات میں آپ کے سامنے بطور مثال کے ساتھ ایک عرض کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ ہمیں جب کبھی تاریخ کا مطالعہ کرنا ہو تو ہمیں تعصبات کو ایک طرف رکھنا چاہیے، اور اپنی جو تقسیم ہم نے کی ہوئی ہے لسانی، مذہبی، نسلی یا مختلف حوالے سے، اس کو بھی ایک طرف کر دینا چاہیے۔